آپ میں سے جو لوگ فائبرومائلجیا کے بارے میں نہیں جانتے تو میں اس کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں. یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں باڈی میں مختلف جگہوں پہ مسلس میں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جس کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ، نیند اور یادداشت اور موڈ کے مسئلے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس کو اور بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے. مایوفائبروسائٹس بھی کہتے ہیں، مایوفیشل پین بھی کہتے ہیں. ڈاکٹر جان صاحب نے کہتے ہیں کہ دس از ایکول ٹو ٹی ایم ایس. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت سارے پیشنٹس کا علاج کیا جو کہ میرے پاس فائبرومائلجیا کا ڈائگنوسس لے کر آئے. ان کی میڈیکل ہسٹری اور فزیکل ایگزامینیشن سیویئر ٹی ایم ایس کے ساتھ کنسسٹنٹ تھی. اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ ان کو واقعی میں سیویئر ٹی ایم ایس ہی تھا وہ یہ کہ وہ بالکل ریکور بھی کر گئے. اس سے مزید یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آکسیجن ڈیپریویشن ہی درد کی وجہ ہے اور یہی ہمیں ٹی ایم ایس کاز کرتا ہے. ٹی ایم ایس کیونکہ اپنے آپ کو کئی طریقوں سے ظاہر کرتا ہے اور فائبرومائلجیا بھی ان کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. یہ ان پیشنٹس کی کیٹیگری ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مختلف مسلز میں درد ہوتا ہے، پھر ان کو رات میں نیند بھی نہیں آتی، ان کو انگزائٹی بھی ہوتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل پوری باڈی میں جو ہے ان کو نقاہت اور کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے. اور یہ ساری باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ ایموشنلی دبے ہوئے جذبات ہیں اور سب سے زیادہ اس میں غصہ ہے، اور اسی لیے ان کے سمٹمز بھی اتنے زیادہ شدید تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے زیادہ تر میڈیکل پروفیشن کے لوگ اس طرح کی ایکسپلینیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ان کی جو بیسک ایجوکیشن ہے اس سے یہ اختلاف کھاتی ہے. کیونکہ ان کا یہ ایکسپلینیشن ہے کہ تمام قسم کے اب نارمیلٹیز فزیکل باڈی میں ہوتی ہیں. وہ اس بات کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کا درد شاید دماغ سے اوریجنیٹ ہو سکتا ہے. اور اسی میں سب سے بڑی ٹریجڈی ہے پیشنٹ کے لیے، کیونکہ جب تک یہ رزسٹنس رہے گی تب تک پیشنٹ کو مس ڈائگنوز کیا جاتا رہے گا اور اسے ٹریٹمنٹ صحیح ملے گی نہیں. آکسیجن ڈپریویشن کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم مسلس کی بات کرتے ہیں. جب مسلس میں خون کی کمی ہوتی ہے تو وہ دو وجہ سے پینفل ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ان کو مسل اسپازم میں چلے جاتے ہیں، جو کہ سب سے پہلی اور سب سے زیادہ ڈرامائی یا تکلیف دہ صورتحال ہے. یہ ذمہ دار ہے اس شدید تکلیف دہ درد کا جو لوگوں کو ہوتا ہے جب انہیں بہت ایک شدید قسم کا کمر درد کا اٹیک ہوتا ہے. جب ایک دفعہ اس اٹیک کا دورانیہ گزر جاتا ہے تو پھر آپ کا مسل اسپازم میں نہیں رہتا. اور اپنے کئی سالہ کیریئر کے اوپر جو ہزاروں پیشنٹس کا میں نے معائنہ کیا ہے اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ مسل بعد میں بھی اسپازم میں رہا ہو. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر ہومز نے اپنے ایک پیپر میں ڈسکرائب کی تھی. ان کی بک کا نام تھا لائف سچویشنز ایموشنز اینڈ بیک ایک. اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کے مسلس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے. پھر انہیں درد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے مسلز میں لیکٹک ایسڈ کا میٹابولزم ہوا ہوتا ہے، اور جب لیکٹک ایسڈ میٹابولائز ہوتا ہے تو وہ ویسٹ کیمیکلز جنریٹ کرتا ہے، اور وہ جب تک آپ کے مسلز میں سے نکل نہ جائے تب تک وہ آپ کو درد پیدا کرتے ہیں. اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ مسل اسپازم اور اس طرح کا کیمیکل بلڈ اپ لانگ ڈسٹینس دوڑ لگانے والوں میں بھی پائے جاتے ہیں. جیسے لوگ جو میراتھن دوڑتے ہیں یا جو اولمپکس میں لمبی لمبی ریسوں میں جو لوگ دوڑتے ہیں ان کے مسلز بھی آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر جب کبھی بھی اس میں درد محسوس ہو، جو کہ یا تو ایک دم اچانک سے درد محسوس ہو یا کوئی ایگزامن کر رہا ہو اور ہاتھ سے دباؤ ڈالے اور پھر درد محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلز بیسیکلی آکسیجن کی کمی کا شکار ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسل ٹینس ہے. اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ آکسیجن کی کمی عام طور پہ ایک نچلے درجے کی ہوتی ہے اور اس سے ٹیشوز ڈیمیج نہیں ہوتے. شاید آپ نے یہ ٹرم سنی ہو ٹریگر پوائنٹ، جو کہ کئی سالوں سے استعمال میں ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب مسلز میں مختلف جگہوں کے اوپر زور سے دبایا جائے، جیسے آپ کی گردن، کندھے، کمر یا کولہے کے مسلز میں ایک پرٹیکولر ایریا پہ اگر دبایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ درد وہاں سے آپ کو محسوس ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے جو کہ مسلز میں ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے. جو ریمیٹالوجسٹ فائبرومائلجیا اسٹڈی کر رہے ہیں وہ اس ٹرم کو یوزلی اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ
टेंडरनेस का होना उन जगहों के ऊपर, ये बेसिकली आपकी ऑक्सीजन की कमी की बुनियादी जगह है उस मसल में, और इसलिए उसको दबाने से सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और इस बात का भी सबूत हमें मिलता है कि ऐसे तकलीफ़ दे मसल्स में जो पॉइंट्स होते हैं, ये बात लोगों में सारी ज़िंदगी रहता है। जैसे कि मैं, जो हालांकि अगर आपको टीएमएस ना भी हो तो भी आपको वैसे दर्द नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर कोई जगह को दबाएगा तो आपको दर्द महसूस होगा। पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादातर पेशेंट जिनको टीएमएस है उनकी 6 की पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर उनको दबाया जाए तो उनको दर्द ज़रूर होता है। एक तो आपके कूल्हों के बाहर वाला हिस्सा, और कमर के नीचे वाले हिस्से में लंबर एरिया जो कहलाता है वहाँ पे उसके दोनों साइड्स, फिर आपके कंधों के ऊपर का हिस्सा। और ये जो आपके तकलीफ दे पॉइंट्स होते हैं जिनको ट्रिगर पॉइंट्स भी कहते हैं, ये टीएमएस आइडेंटिफाई करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हिस्से बाद में भी दर्द करते रहते हैं। जब आपका टीएमएस ठीक भी हो जाता है तब भी अगर उसको दबाए तो दर्द होता है। ये टीएमएस की फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेन ने इन मसल्स को इस्तेमाल किया है आपके अंदर टीएमएस पैदा करने के लिए। बस पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर हम प्योर ऑक्सीजन में सांस लें तो क्या हमारा ये ठीक हो जाएगा मसला। ये हमने ट्राई करके देखा हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपका ब्रेन ये डिसाइड करे कि मैंने इस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करनी है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी करनी है, तो वो फिर भी करेगा। आपका ब्लड में चाहे कितनी ही ऑक्सीजन मौजूद हो, ब्रेन ने अगर वहाँ नहीं पहुँचानी तो नहीं पहुँचानी।